بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ حضرات گرامی قدر، بہت دیر سے آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں اور بہت ساری قیمتی باتیں آپ سن چکے ہیں۔ کئی رنگ کی گفتگو سے آپ محظوظ ہو چکے ہیں۔ آج ہم لوگ علی پبلک اسکول کے اس اینول فنکشن میں تعلیم کے موضوع اور تعلیم کی مناسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس خوبصورت پروگرام میں شریک ہو کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ افسوس یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے اکثریت کو ہم نے ان کے اندر اتنا اتساہ اس وقت نہیں پایا جب ان کے بچے یہاں کھڑے ہو کر کے پروگرام پیش کر رہے تھے، جن بچوں کو مستقبل میں اس ملت کا اور اس ملک کا رہنما بننا ہے، اس ملک کا مستقبل بننا ہے، اس ملت کا رہنما بننا ہے۔ اس وقت اتنا اتساہ نہیں نظر آیا جتنا اپنے ایک رہنما کو دیکھنے کے لیے اور اسے رخصت کرنے کے لیے اتساہ نظر آ رہا ہے۔ دراصل جب کسی قوم کے اندر زوال آتا ہے تو اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے، اس کی سوچ مر جاتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتی ہے اور اس میں بالکل مگن ہو جاتی ہے۔ اصل ہدف اور اصل ٹارگٹ جو ہوتا ہے، اس ٹارگٹ کو وہ ٹارگٹ اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جو پوری امت، پوری دنیا کی، پورے عالم کی رہنمائی کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ اس امت کو جب برپا کیا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس امت کو اس لیے سب سے محترم، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھی، سب سے بھلی اور سب سے بہترین امت بنایا گیا ہے کیونکہ یہ امت دوسروں کی نفع رسانی کے لیے برپا کی گئی ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے برپا کی گئی ہے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے برپا کی گئی ہے۔ جب امت کے افراد نے قرآن مجید کے اس پیغام کو سمجھا تھا تو اس امت میں اعلیٰ سوچ کے لوگ ہوا کرتے تھے، اعلیٰ کردار کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ تب لوگ عجوبہ سمجھ کر کے لوگوں کو دیکھا نہیں کرتے تھے بلکہ لوگ عجائبات بنانے کی فکر کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اسی کی دراصل دعوت دی ہے، قرآن مجید نے اسی سلسلے میں دراصل خطاب کیا ہے لوگوں کو کہ قرآن مجید جو قرآن کی آیات ہیں جن کو یہ بچے ابھی پڑھ رہے تھے ان کے لیے بھی آیات کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ قرآن مجید معجزات کے لیے بھی آیات کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور قرآن مجید یہ جو پوری دنیا میں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تخلیق کی نشانی ہیں، جن کا حوالہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی میں دیا تھا کہ پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ان ساری چیزوں کو بھی قرآن آیات کہتا ہے۔ آپ کے جسم کے جتنے پارٹ ہیں، جتنے حصے ہیں، یہ جتنے پیڑ پودے ہیں اور زمین پر جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اور آسمان پر جتنی چیزیں ہیں اور فضا میں جتنی چیزیں ہیں، ان کو بھی قرآن آیات کہتا ہے۔ معجزات پر ظاہر ہے کہ ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے، بلا چو چرا، بس معجزات پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے قرآن کی آیات کی
اور جہاں تک بات ہے کائنات کی ان نشانیوں کی اور اللہ کی قدرت کی تخلیق کے ان مظاہر کی، ان پیڑ پودوں کی، ان جڑی بوٹیوں کی، ان ذرات کی، زمین کے نیچے کی چیزوں کی اور فضا میں تیرتی ہوئی چیزوں کی، ان دونوں کے بارے میں قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ ان میں تدبر کرو، ان میں غور و فکر کرو، ان کو پڑھو، ان کے بارے میں سوچو۔ جب امت نے یہ سمجھا تھا تو پھر امت میں یہ بحث نہیں ہوتی تھی کہ کون قائد بنے گا اور کون قائد نہیں بنے گا، کون انجینئر بنے گا اور کون نہیں بنے گا، کون معمار بنے گا اور کون نہیں بنے گا، کون حافظ بنے گا اور کون عالم بنے گا، اور کون مفتی بنے گا، کون مولوی بنے گا، اور کون دنیا کے دوسرے شعبوں میں جائے گا۔ امت میں یہ بحث نہیں ہوتی تھی۔ امت نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو خطاب کر کے یہ پوچھا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جن کے پاس انسانیت کو نفع پہنچانے والا علم ہے، علم نافع جن کے پاس ہے، مفید علم جن کے پاس ہے، انسانیت کے درد کو سمجھنے والا علم جن کے پاس ہے، انسانیت کے دکھ کو بانٹنے والا علم جن کے پاس ہے، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں ان کے جن کے پاس نفع بخش علم ہے ہی نہیں، جن کا علم انسانیت کو ڈھانے کا کام کرتا ہے، انسانیت کی تباہی کا کام کرتا ہے، انسانیت کی ہلاکت کے کام کرتا ہے، جن کا علم کے نام پر حیا باختگی، اخلاق باختگی، حیا سوزی کو عام کرتا ہے، فحاشی کو پھیلاتا ہے، ڈرگز کو عام کرتا ہے، جن کا علم انسانی آبادیوں کو بموں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کے علم برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اس پیغام کو سمجھا تھا صحابہ کرام نے، اسی لیے جس ماحول میں قرآن مجید اتارا گیا تھا وہ پورا ماحول امیت کا ماحول تھا، یعنی عرب قوم جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، وہاں پڑھنے لکھنے کا ماحول نہیں تھا۔ قرآن خود کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے امیوں میں سے، جہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، انہی میں سے ایک شخص کو اٹھایا جس کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو پڑھائے لکھائے، ان کے اخلاق سوارے، ان کے معاملات سوارے، ان کے دماغ کی تطہیر کا، دماغ کو پاک کرنے کا، فکر کو پاک کرنے کا، دل کو پاک کرنے کا، جسم کو پاک کرنے کا، اخلاق کو پاک کرنے کا طریقہ انہیں بتائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تھے جو بتائے گئے قرآن مجید میں، اور جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اس ماحول میں جہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن جب قرآن مجید کے اس پیغام کو ان لوگوں نے سمجھ لیا تو معلم کائنات کے مدرسے سے جو لوگ پڑھ کر کے نکلے، وہ انہوں نے پوری دنیا کی قیادت کی۔ آپ کا ایک ماضی ہے، آج لوگ حالات کا تذکرہ کرتے ہیں، مظالم کا تذکرہ کرتے ہیں، ادھر ظلم ادھر ظلم کا تذکرہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مایوسی کی بات کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر قرآن مجید نے ہمیں جو روشنی دی تھی، ہم اس روشنی میں ہم اپنے مستقبل کو اور اپنے حال کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے کہا تھا وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ لوگوں تیاری کرو، جتنی تیاری کر سکتے ہو، جتنی قوت حاصل کر سکتے ہو اتنی قوت حاصل کرو۔ جس زمانے میں قوت کا تعلق جس چیز سے ہو وہ قوت حاصل کرو۔ جب لوگوں نے اس بات کو سمجھا تھا تو لوگ آسمان پر تھے، دنیا ان کے نام سے کانپا کرتی تھی۔ دنیا عظیم مسلم سلاطین کے، یورپ کے بارے میں مشہور ہے کہ یورپ کی مائیں سلطان سلیمان القانونی کا نام لے کر کے کہا کرتی تھی سو جا بیٹا ورنہ سلیمان آ جائے گا، اس لیے کہ مسلمانوں نے اس بات کو سمجھا تھا
مسلمانوں نے جب اس بات کو سمجھا تھا تو ان میں کوئی ابو بکر ہوا، کوئی عمر ہوا، کوئی علی ہوا، کوئی عثمان ہوا رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا، کوئی سعد ابن ابی وقاص ہوا، کوئی ابو عبیدہ ہوا، کوئی خالد ابن الولید ہوا، اور آگے بڑھتے جائیے تو محدثین کے نام لیجئے، کہ مفسرین کے نام لیجئے، کہ فقہا کے نام لیجئے، کہ ابن رشد کا نام لیجئے، کہ ابن سینا کے نام لیجئے، نام لیتے جائیے اور اپنی حالیہ تاریخ پر ماتم کرتے جائیے۔ ورنہ جب مسلمانوں نے اس بات کو سمجھا تھا تو وہ آسمان پر تھے، عروج پر تھے، وہ دنیا میں ترقی کی تاریخ لکھ رہے تھے، اسپین میں لکھ رہے تھے، بغداد میں لکھ رہے تھے، مصر میں لکھ رہے تھے، اور خود اس ہندوستان میں ہمیں اپنی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ آج ہم میمورنڈم دیتے ہیں، آج ہم بھیک مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا سیاسی شعور بھی مر گیا، ہمارا علمی شعور بھی مر گیا۔ قوت کے جو سرچشمے ہو سکتے ہیں، طاقت کے جو سرچشمے ہو سکتے ہیں، مضبوطی کے جو سرچشمے ہو سکتے ہیں، جو چیزیں ہمیں مضبوط کر سکتی ہیں، ان چیزوں سے ہم کٹ گئے، جس کے نتیجے میں ہم بھیک مانگتے ہیں، اپنی زبان کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ ابھی کہا گیا کہ آپ نے یہ خط اردو میں کیوں نہیں لکھا؟ نہ اردو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اردو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اردو ہم بولنا چاہتے ہیں، نہ اردو کی ہم ترویج کرنا چاہتے ہیں، نہ اردو کو ہم اپنا میڈیم اور مادھیم بنانا چاہتے ہیں۔ بس یہ چاہتے ہیں کہ سرکار جو ہے وہ اپنے فرائض کو ادا کرے، اور پھر اسی لیے ہمارے نیتاؤں نے اور ہمارے قائدین نے یہ سمجھ لیا، وہ اردو کو روزگار سے نہیں جوڑتے، وہ اردو کو پروفیشن سے نہیں جوڑتے، وہ اردو کو وہ مقام نہیں دیتے جو دینا چاہیے۔ ہاں، مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے سال 2 سال 4 سال میں ایک آدھ مشاعرہ کر دیا کرتے ہیں۔ آج آپ اردو کے لیے بھیک مانگتے ہیں، صرف ایک اردو کے لیے، ایک اردو زبان کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ اس کے لیے جو کام کرنا تھا وہ نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ کل اس ملک میں آپ کی حیثیت یہ تھی، کہ آج جس زبان سے آپ کا تعلق ہے اس زبان کو دیس نکالا دیا جا رہا ہے، اور کل آپ کی حیثیت یہ تھی کہ سلطان محمود غزنوی، جس کے بارے میں بڑے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، یہ وہی محمود غزنوی تھا جس کی سرپرستی میں، جس کی تلواروں کے سائے میں، جس کے زمانے میں، جس کے عہد میں، جس کے پیریڈ میں البیرونی جیسا سیاح اور مورخ ہندوستان کے ہندوازم کو، ہندو مت کو، ہندو مذہب کو، سنسکرت کو اور ہندو رسم و رواج کو، یہاں کے کلچر کو، یہاں کی ثقافت کو، یہاں کے تہذیب و تمدن کو پوری دنیا میں متعارف کرا رہا تھا۔ آج بھی ہندوستان کی تہذیب، ہندوستان کے تمدن، ہندوازم اور اس کلچر اور اس زبان اور اس ریت رواج، اس کو جاننے کے لیے دنیا میں، پوری دنیا میں، دنیا کی تمام زبان بولنے والوں کے یہاں اگر کوئی سب سے مستند حوالہ ہے، سب سے مضبوط ریفرنس ہے تو وہ البیرونی کی کتاب ہے، البیرونی کی کتاب ہے۔ کل آپ سنسکرت کا تعارف کرا رہے تھے اور آج آپ اردو کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوت جہاں سے حاصل کرنی چاہیے، طاقت جہاں سے حاصل کرنی چاہیے، وہ چیزیں چھوٹ گئیں۔ باتیں بہت سی ہو چکی ہیں، آپ بھی تھک چکے ہیں، اور سیاسی لوگوں کے ساتھ مجمع بھی رخصت ہو چکا ہے۔ اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ علمی اور تعلیمی موضوعات پر اور فکری موضوعات پر جب گفتگو ہو تو پھر ایسی ہی گفتگو ہونی چاہیے۔ میں 3 باتیں کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں اتریں، اور اس طرح اتریں جس طرح جناب اسلم صاحب اترے ہیں، جس طرح ابو الحسنات صاحب محنت کر رہے ہیں، اور پورے ملک میں لوگ محنت کر رہے ہیں، لیکن اس طرح محنت کریں کہ دین اور دنیا کی تفریق مٹا دیں۔ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ دین اور دنیا کی کوئی تفریق ہے ہی نہیں، علوم کے درمیان درجہ بندی ہے، سب سے اوپر کون، سب سے نیچے کون، سب سے ضروری کون، کم ضروری کون، یہ تو ممکن ہے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو علم قرآن کا علم ہے، علم لدنی ہے، جو اللہ کا اتارا ہوا علم ہے، وہ کل بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور سب سے بلند تھا اور قیامت تک رہے گا۔
اور باقی دوسرے جتنے علوم ہیں سب کی درجہ بندی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک علما نافعا، اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نفع بخش ہو، جو مفید ہو، جو فائدہ مند ہو۔ حضور پاک علیہ السلام اس طرح کا علم حاصل کرنے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو تعلیم کے میدان میں اتر جائیے، تفریق دین اور دنیا کی تقسیم یہ ہٹا دیجئے۔ آج جو عالم ہے یا حافظ ہے، اس بنیاد پر کوئی اس کی بے عزتی نہیں کرتا ہے کہ وہ عالم ہے اور حافظ ہے، اس بنیاد پر کوئی اس کا مرتبہ نہیں گھٹاتا ہے، اس بنیاد پر کوئی اس کی حیثیت کو نہیں گھٹاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کا کام بہت محدود ہو گیا ہے۔ عالم ہے، وہ مسجد میں امامت کرتا ہے، لیکن جب سماج میں آتا ہے تو اس کے اثرات نہیں ہوتے ہیں، اس کا وہ رتبہ نہیں ہوتا ہے جو منبر پر ہوتا ہے، اس کی بات نہیں سنی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں سسٹم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سسٹم میں فٹ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی ہے جس سے وہ بات کو منوا سکے، اس لیے لوگ اس کی حیثیت کو کم آنکتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مدرسوں نے، ہمارے علماء نے، ہندوستان میں انگریزوں نے جو تفریق قائم کی تھی، اور اس لیے قائم کی تھی کہ اس وقت جو نظام تعلیم ہندوستان میں تھا وہ ایسا نظام تعلیم تھا جو بیک وقت قاضی القضات بھی دے رہا تھا اور ملک کو وزیر اعظم بھی دے رہا تھا۔ اس کے بعد وہ تقسیم قائم ہوئی تو اس کو لوگوں نے اس طرح سے گلے لگایا جیسے اللہ میاں نے وحی اتاری ہو کہ یہ مدرسہ ہے تو مدرسے میں صرف یہ پڑھایا جائے گا، اور وہ اسکول ہے تو وہاں صرف انگریزی اور فلاں اور انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ پڑھائی جائے گی۔ آخر قرآن نے یہ تفریق کہاں کی ہے؟ قرآن کی کس آیت میں یہ فرق کیا گیا ہے؟ یہ جو تفریق روا رکھی گئی یہ دراصل اس پھٹکار کا سبب بن گئی جو پھٹکار اللہ نے یہودیوں کو سنائی ہے قرآن میں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم لوگ قرآن کے کچھ حصے پر، یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، کچھ کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ کرتے ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں رسوا کیا جائے گا، دنیا میں تمہیں ذلیل کیا جائے گا، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آج امت کی جو حالت ہے پوری دنیا میں وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ دین اور دنیا میں علم کو تقسیم کر دیا گیا۔ ایک طرف وہ دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں جن کی رسائی، جن کی پہنچ ممبر اور محراب سے آگے نہیں، اور دوسری طرف اسکول کا وہ علم حاصل کرنے والے ہیں جن کی رسائی اور جن کی پہنچ صرف پیٹ تک ہے۔ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ اچھے ڈاکٹر بن جائیں، وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ اچھے انجینئر بن جائیں، وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو اچھا پیکیج مل جائے، وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا کیمپس پلیسمنٹ ہو جائے، کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ان کو اٹھا کر کے لے جائے، مزدوری پہ رکھ لے۔ اگر ایسی تعلیم حاصل کی جائے، وہ مدرسے میں حاصل کی جائے جو بے سود ہو، بے نتیجہ ہو، وہ اسکول میں حاصل کی جائے جو بے سود، بے فائدہ، بے نتیجہ ہو، جو ملت کو قائد نہ دے سکے، جو ملت کو سوچ نہ دے سکے، جو ملت کو فکر نہ دے سکے، جو ملت کے اندر، یہاں نظم پڑھی جا رہی تھی، ہم زندہ قوم ہیں۔ میں آپ سے بتاتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے، ہم مردہ قوم ہیں۔ اگر ہم زندہ قوم ہوتے تو اس اسکول کے فنکشن میں ایک ایک بچے کے پروگرام میں اس پورے مجمع کو کھڑے ہو کر کے ایک ایک بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی۔ اگر ہم زندہ قوم ہوتے تو یہ تعلیمی ادارہ آج تک جہاں پہنچا ہے اس سے بہت آگے پہنچ چکا ہوتا۔ اگر ہم زندہ قوم ہوتے تو تعلیم کے میدان میں ہم انقلاب برپا کر چکے ہوتے۔ اگر ہم زندہ قوم ہوتے تو اب تک یہ بات سمجھ لی گئی ہوتی کہ دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسلام میں ہر وہ عمل دین ہے جسے اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے۔ آپ دنیا کمانے جاتے ہیں، صبح اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں، یہ سوچ کر کے نکلیں، مزدوری کرنے جاتے ہیں، یہ سوچ کر کے نکلیں کہ میری بیوی، میرے بچوں کی کفالت اللہ نے میرے ذمہ رکھی ہے، رزق حلال کمانا ہے اور ان کو شام کو لا کر کے کھلانا ہے۔ خدا کی قسم آپ کی دن بھر کی دہاڑی جو ہوگی وہ عبادت میں شمار ہوگی۔
مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ کون ہے وہ مجرم، کون ہے وہ ظالم جو اب تک اس تفریق کو روا رکھے ہوئے ہے کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے؟ کوئی دنیا نہیں ہے. دنیا وہ اسلام کی نظر میں حرام ہے، ناجائز ہے جو دین نہ ہو. ساری کی ساری دنیا دین ہے. شرط یہ ہے کہ نیت کیسی ہے، بات اس پر ہونی چاہیے. تو ایک تو تعلیم کے میدان میں انقلاب برپا کر دیجئے. کسی پروگرام کو کرنے کی، کسی پروگرام کو پیش کرنے کی اور کسی کو کہنے کی نوبت نہ آئے آپ کی اس بستی میں قائم یہ اسکول اور اس سے نکلنے والے بچے صوبہ بہار کے لیے اور پھر پورے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بن جائیں کہ یہ جس سوچ کے ساتھ ماضی کی طرف لوٹنا چاہ رہے ہیں. سچ کہتا ہوں آپ سے، جس دن یہ دین اور دنیا کی تفریق ختم کر کے تعلیم کے میدان میں انقلاب برپا ہو گیا، مسلمانوں کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مسلمان پھر اپنے عہد عروج کی طرف لوٹ جائیں گے. دوسری بات جو اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے وہ مسلمانوں کا معاشی استحکام ہے. وہ مسلمانوں کا معاشی استحکام ہے، مسلمانوں کا معاشی طور پر مضبوط ہونا. آپ اس ملک میں جس پوزیشن میں ہیں، جس حالت میں ہیں، اس حالت میں آپ کے ذمہ فرض ہے اور آپ بہت بڑا کام کریں گے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے لوگوں کو معاش سے جوڑیں. آپ چھوٹے چھوٹے منصوبے بنائیں، آپ چھوٹے چھوٹے بازاروں پر اور چھوٹی چھوٹی منڈیوں پر قبضہ کریں، آپ چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں، ہمت کریں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آگے بڑھیں اور نکلتے چلے جائیں آگے اور کاروبار میں آگے بڑھتے چلے جائیں. اس ملک کی معیشت اگر ایک چھوٹی سی اقلیت کے پاس، مائنورٹی کے پاس ہو سکتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ 20 سے 25 کروڑ مسلمانوں کی معیشت اتنی کمزور ہے؟ مسلمان کیوں معیشت میں پیچھے ہے؟ آپ پلاننگ کیجئے، منصوبہ بندی کیجئے، گاؤں کی سطح پر، پھر اپنے بلاک کی سطح پر، پھر ضلع کی سطح پر دو چار لوگ بیٹھیں، دو چار لوگ سوچیں اور یہ سوچیں کہ بازار پر قبضہ کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ سوچیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو کس طرح سے ہم مضبوط کر سکتے ہیں. آج ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، کسی کو 100 روپے دے دیں گے، کسی کو 500 روپے دے دیں گے اور بتا کے، ظاہر بتا کے کوئی نہیں دیتا کہ یہ زکوٰۃ کے ہیں. کہیں نہ کہیں دماغ میں یہ ہوتا ہے ہر سال اس کو 500,000 روپے دیتے رہو تاکہ یہ میرے پاس چکر لگاتا رہے. کیوں نہیں میرے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اگر میری زکوٰۃ 50,000 روپے ہے تو ہم کسی اپنے غریب رشتہ دار کو 50,000 روپے کا کوئی ایسا کام کرا دیں کہ اگلے سال یہ 50,000 زکوٰۃ نکالنے والا ہو یا 5 سال کے بعد یہ 50,000 زکوٰۃ نکالنے والا ہو. لیکن نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے. آپ اگر اپنے سارے رشتہ داروں کو امیر کر دیں گے یا اچھے معاش سے جوڑ دیں گے تو پھر کون ہاں حضوری کرے گا اور کون آپ کے پاس آئے گا اور کون آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا اور کون آپ کا تھیلا اٹھائے گا؟ یہ سوچ ہے. اور تیسری اور آخری بات کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، سیاسی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے اندر سوجھ بوجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم پر وار کہاں سے ہوتا ہے. مسلمانوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کو ہمارا استحصال کون کرتا ہے، ہمارا ایکسپلائٹیشن کون کرتا ہے. مسلمانوں کو گلی گلی اور گاؤں گاؤں اس بات کے لیے تیار ہونا پڑے گا، دورے کرنا پڑے گا اور مسلمانوں کے پاس جا کر کے مسائل کو ڈسکس کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے وعدے کرتے ہیں اور بہت سے نعرے لگتے ہیں. اس ملک میں مسلمان آزادی سے پہلے جس پوزیشن میں تھے آج اس سے بدتر پوزیشن میں ہیں. لوگ وعدے کرتے ہیں، لوگ نعرے لگاتے ہیں. علامہ سید سلیمان ندوی جو اسی بہار کی سرزمین کے ایک سپوت تھے، انہوں نے 1919 میں لکھا تھا، وہ بات آج بھی وہیں کی وہیں ویسے ہی کھڑی ہوئی ہے کہ اس ملک میں اس ملت کے رہنما اٹھتے ہیں، کچھ چیختے ہیں، کچھ چلاتے ہیں، کچھ لوگ دوڑتے ہیں، کچھ جوش دکھاتے ہیں، کچھ ہانپنے کانپنے لگتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں. پھر کوئی دوسرا آتا ہے، وہیں سے بات شروع کرتا ہے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے. یہ قصہ آج کا نہیں، 100 برس کا ہے. اس لیے کہ ہم نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی ہے، ہم نے
نے اپنی سوچ نہیں بدلی ہے. ہم ابھی تک چھوٹی چھوٹی رشتہ داری، چھوٹے چھوٹے فائدے، چھوٹے چھوٹے مفاد اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر نہیں نکلے ہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں ہمارا یہ کام ہو جائے، باقی وہ کون جیتتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا مطلب ہے. نہیں، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہر فرد اس ملت کے مقدر کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے. ہر فرد کو ریسپانسبلٹی لینی ہوگی، ہر فرد کو ذمہ داری لینی ہوگی. جو جس سطح پر ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، جو جس سطح پر کیڈر کا حصہ بن سکتا ہے، جو جس سطح پر منصوبہ سازی کر سکتا ہے، جو جس سطح پر کام کر سکتا ہے، خواہ کوئی ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کر سکتا ہو، خواہ کوئی پولیٹکس کی فیلڈ میں کام کر سکتا ہو، خواہ کوئی اکنامکس کی فیلڈ میں کام کر سکتا ہو، اسے اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا پڑے گا. وہ دور اب چلا گیا کہ بغیر سوچے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے، بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر منصوبہ بندی کیے ہوئے، بغیر آگے بڑھے ہوئے کوئی نوالا لا کر کے آپ کے منہ میں رکھ دے گا. وہ دور ختم ہو گیا. اب آپ کو تقریروں سے نہیں، چیخ پکار سے نہیں، میمورنڈم سے نہیں، آپ کو اپنے حقوق چھین کر کے ملیں گے. اور چھیننے کے لیے آپ کو لڑنا نہیں ہے، چھیننے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام تعلیمی انقلاب، دوسرا کام معاشی استحکام، اور تیسرا کام سیاسی شعور کی بیداری. میں بہت شکر گزار ہوں محترم ابو الحسنات صاحب کا اور اس اسکول کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب اسلم صاحب کا کہ انہوں نے ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے. علی پبلک اسکول is dedicated to مولانا علی میاں. جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ علی میاں کے نام پر رکھا گیا ہے. علی میاں کہا کرتے تھے کہ مدرسہ وہ نبوت کے چشمہ حیواں سے پانی لیتا ہے اور زندگی کے کشتزار کو سیراب کرتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ مدرسہ تھا جو صفہ کا مدرسہ تھا، یہ وہ مدرسہ تھا جس میں دین اور دنیا کی تقسیم نہیں تھی، یہ وہ مدرسہ تھا جو اس قوم کو تیار کر رہا تھا، اس نسل کو تیار کر رہا تھا جس کا ہر فرد اپنی جگہ لیڈر تھا، جو نوکر نہیں بننا چاہتا تھا، جو خدمت میں نہیں لگنا چاہتا تھا، بلکہ ہر فرد یہ چاہتا تھا کہ ہمارے یہاں سے لیڈر پیدا ہو، ہمارے یہاں سے قائد پیدا ہو، ہمارے یہاں سے رہنما پیدا ہو، ہمارے یہاں سے ریفارمر پیدا ہو، ہمارے یہاں سے تھنکر پیدا ہو. اور کیا انہوں نے؟ جن لوگوں کو لوگ ان پڑھ کہتے تھے، جو لوگ اونٹ چراتے تھے، جو لوگ بکریاں چراتے تھے، جو لوگ کھیتیاں کرتے تھے، وہ بڑی بڑی فوجوں کے سپہ سالار بن گئے اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. اگر اس تاریخ کو ذکر کیا جانے لگے تو بات طویل ہو جائے گی. بس سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. جب آپ بڑا سوچیں گے، لمبا ٹارگٹ لیں گے، بہت اونچائی پر جانا چاہیں گے تو کچھ اونچائی پر ضرور پہنچ جائیں گے. کیوں نہیں آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے گھر سے قائد نکلے؟ کیوں نہیں آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ڈاکٹر پیدا ہو؟ کیوں نہیں آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایسا دیندار پیدا ہو جس کے تقوی اور جس کی زہد کی داد دی جائے؟ آپ کیوں صرف زیارت کو ثواب سمجھتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں، اس کو کیوں نہیں ثواب سمجھتے کہ آپ اپنے بچے کی ایسی زیارت تربیت کریں کہ مستقبل میں اس کی زیارت کو ثواب سمجھا جائے، اس کی زیارت کی جائے، لوگ اس کے آگے پیچھے گھومیں. اس سوچ کے ساتھ جب اس معاشرے کا، اس سماج کا، اس ملت کا ہر فرد آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز انقلاب آئے گا. میں ایک بار پھر ان حضرات کا شکر گزار ہوں اور انہیں مبارکباد دیتا ہوں جس انقلابی سوچ کے ساتھ یہ جو انقلابی کام کر رہے ہیں. واقعی ہر شخص کو چاہیے کہ ہر شخص ان کا دست و بازو بن جائے، ہر شخص ان کا تعاون کرے، ہر شخص اسے اپنا ادارہ سمجھے اور ہر شخص اسے اپنا ادارہ سمجھ کر کے اس کام کو آگے بڑھائے. اور صرف اس جگہ نہیں بلکہ اس پورے علاقے میں ایسے متعدد ادارے قائم کر دیجئے، بچوں کے الگ ہوں، بچیوں کے الگ ہوں اور ایسے ہوں جس میں سب پڑھ سکیں. انشاءاللہ العزیز ملت کی تقدیر بدلتی چلی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.